مسلمانوں میں غم و غصہ پایا جا رہا ہے اس عمل کے حوالے سے جو سویڈن میں عید کے روز قرآن پاک کی بے حرمتی اس کو جلائے جانے کا واقعہ تھا۔ پوری دنیا میں مسلمان احتجاج کر رہے ہیں، حکومتیں اپنے مراسلے بھیج رہی ہیں، سفیروں کو کچھ ممالک میں واپس بلایا گیا، احتجاج کیا جا رہا ہے، لیکن ٹھوس اقدامات ہم مسلمان نہیں کر پاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت علامہ امین شہیدی صاحب موجود ہیں، عالم دین ہیں، اسکالر ہیں۔ بہت شکریہ امین شہیدی صاحب آپ کے وقت کا۔ امین شہیدی صاحب، ڈنمارک، فرانس، سویڈن، متعدد واقعات جو ہیں وہ پچھلے تقریباً 10 سے 15 سال میں جب سے سوشل میڈیا ایکٹیو ہے ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا میں منٹ اور سیکنڈز میں رپورٹ ہو جاتے ہیں، لیکن مسلم امہ بہت بڑے ممالک ہیں، بہت طاقتور ہیں، سب کچھ ہے، لیکن کوئی آج تک ٹھوس اقدامات بل بیٹھ کر یہ نہیں اٹھا پائے کہ مجبور کیا جائے ان حکومتوں کو کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے، یہاں سے آگے نہیں جا سکتے آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاں مدثر بھائی، آپ کی بات بالکل درست ہے۔ مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ ہمارے حکمران اب عوام کو صرف بہلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان میں یہ جرأت نہیں ہے کہ مغربی ممالک کی اس طرح کی بے حیائی اور ان کے اس طرح کے بدترین اقدامات کے حوالے سے کوئی کھل کر ایسا قدم اٹھانے کی وہ ہمت کر سکیں جس سے ان کو اس حوالے سے شٹ اپ کال ملے۔ دیکھیے، مذمت پوٹین نے بھی کیا ہے، مذمت بائیڈن نے بھی کیا ہے، مذمت یورپی یونین نے بھی کیا ہے۔ یہ واقعہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے متعدد واقعات یورپ ہی کے مختلف ممالک میں ہو چکے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اس کے بعد بھی یہ واقعات رکیں گے نہیں، چونکہ ان کے پیچھے جو لابی کار فرما ہے، جو فکر اور سوچ کار فرما ہے، وہ دین کے خلاف جو فکر ہے وہ ہے۔ یعنی چاہے کوئی بھی دین ہو، کوئی بھی دینی اقدار ہو، کوئی بھی ویلیوز ہو، ان ویلیوز کو یہ لوگ ختم کرنا چاہتے ہیں پوری دنیا کے اندر سے، اور اس کے پیچھے سرمایہ دارانہ نظام ہے، ابلیسی نظام ہے۔ یہ جو صہیونی سسٹم ہم کہتے ہیں، وہ صہیونی سسٹم اس کے پیچھے کار فرما ہے، اور یورپ کے ممالک اس معاملے میں پوری طرح سے اس فکر کے ساتھ ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں، ہم جنس پرستی اور اس کی جس طرح کی ترویج یورپ میں ہوتی ہے، آپ دنیا میں اور تاریخ میں، تاریخ انسانی میں اس کی مثال آپ نہیں دیکھ پاتے۔ انبیاء کی توہین ہوتی ہے، حتیٰ حضرت مسیح کی توہین ہوتی ہے، حتیٰ انجیل کی توہین ہوتی ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا واقعی صرف ان مذمتوں سے اور OIC کے ایک کھوکھلے اجلاس سے یہ مسائل حل ہوں گے، یا پھر اس کا کوئی اور متبادل رستہ ہے؟ ہمارے حکمران عوام کی ترجمانی نہیں کرتے، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ پورے یورپ کے اندر اس وقت عوام اٹھی ہے، مسلمان ممالک کے اندر عوام اٹھی ہے، لیکن حکمرانوں نے چند ایک گھسے پٹے بیانات کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کیا۔ علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے کہ ریاستی سطح پر یہ جو تقریباً 56 اسلامی ممالک ہیں، 1.5 ارب سے زیادہ کی آبادی ہے، یہ جس دن اعلان کرے کہ ہم نے یورپ کے ان ممالک کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا ہے جو ہمارے رسول کی توہین کرتے ہیں، ہمارے قرآن کی توہین کرتے ہیں، ہمارے دین کی توہین کرتے ہیں، آپ دیکھیں 1 مہینے میں یہ لوگ سیدھے ہو جائیں گے۔ آپ پاکستان کے اندر یہ جو بڑی بڑی انٹرنیشنل کمپنیاں ہیں، ان کی مارکیٹ ڈاؤن ہو تو ان کو جان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ ان کی اصل جان ہے ہی معیشت اور پیسے میں۔ اگر ان کو آپ اپنے اسی بائیکاٹ کے ذریعے سے، ان کی مصنوعات کی بائیکاٹ کے ذریعے سے صرف 1 مہینہ جواب دیں گے، بھئی 1 مہینہ ہم ان کی مصنوعات استعمال نہیں کریں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے وہ آپ کے پاؤں پڑتے ہیں اور آپ کے گھٹنے پکڑ لیتے ہیں۔ لیکن مشکل ہماری یہی ہے کہ ہمارے جیسا ملک، پاکستان جیسا ملک، جو سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک ہمیشہ یورپینز کا، امریکنز کا غلام رہا اور ان کے ڈکٹیشنز پر چلتا رہا، جس کی سانس کی ڈوری IMF کے ہاتھ میں ہے، اب یہ لوگ اگر بولیں گے تو کیسے بولیں گے؟ اسی طرح سے باقی اسلامی ممالک کو آپ دیکھ لیں، جہاں جہاں مسلمان حکمران مغربی دنیا کے رحم و کرم پر ہیں، وہ صرف چند گھسے پٹے جملوں کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ علاج یہی ہے کہ مسلم امہ کے دلوں کی ترجمانی کرتے ہوئے OIC کے رکن ممالک یہ اعلان کر دیں کہ جس ملک میں یہ کام ہوگا، اس کے بعد اس ملک کی مصنوعات کا ہم 1 سال بائیکاٹ کریں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کی تمام چیزیں بالکل ختم ہو جائیں گی اور کوئی جرأت نہیں کرے گا ہمارے مقدسات کی توہین کرنے کی۔ چھوٹی سی آپ بات جو ہے، اصل میں
یورپ کی جو جان ہے وہ ناظرین معیشت میں ہے، وہ جس طرح علامہ صاحب کہہ رہے ہیں معیشت میں ان کی جان ہے، اور ہماری جو جان ہے وہ ہے محبت رسول میں، حرمت قرآن میں، اور ہم اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے، وہ اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ میں چھوٹی سی آپ کو مثال، پاکستان جس کا بہت چھوٹا اکانومی کا پہیہ ہے، اس کے باوجود سویڈن کی جو پاکستان کو ایکسپورٹ ہوتی ہے، یعنی ہم امپورٹ کرتے ہیں، آئرن سکریپ کی بات کریں تو تقریباً 50 ملین کے قریب، 49.6 ملین آئرن سکریپ کرتے ہیں پاکستان۔ اس کے ساتھ جو الیکٹریکل ٹرانسفارمرز ہیں وہ ہمارے پاس جو ہیں وہ ہم کرتے ہیں تقریباً 31.9 ملین کا الیکٹریکل ٹرانسفارمرز ہیں۔ پاکستان چھوٹی سی معیشت کی میں بات کر رہا ہوں، اور اس کے بعد ہی کرافٹ پیپرز یہ ایک تقریباً 22.6 ملین کی یہ ہے۔ پھر بیوٹی پروڈکٹس ہیں سویڈن کی، وہ پاکستان میں بہت بڑی تعداد میں ملین آف روپیز کے وہ یہاں پر ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں، اشیاء ہیں، وہ امپورٹ ہوتی ہیں، پاکستانی امپورٹ کرتے ہیں۔ پاکستان جو ایک چھوٹا ملک ہے، امیروں کی تعداد کم ہے، یہ اگر کر دیں جیسے علامہ صاحب کہہ رہے ہیں 56 اسلامی ممالک بائیکاٹ کر دیں کہ ہم نہیں خریدیں گے، تو پھر جن کی جان معیشت میں ہے وہ گھٹنوں پر آئیں گے، وہ معافی بھی مانگیں گے، اور پھر اس قسم کے اقدامات کرنے والوں کو روکیں گے، کیونکہ یہ عذر پیش کیا جاتا ہے علامہ صاحب کہ یہ انفرادی عمل ہے، اظہار رائے کی آزادی ہے، جس کی وجہ سے ہم ان کو روک نہیں پاتے۔ اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ اظہار رائے کیا ہے۔ بڑی عید کی خوشیوں میں بول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ، عوامی شکایت پر بول نے اٹھائی آواز۔ ادھر پشاور میں آلائشوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے WSSP کا خصوصی آپریشن شروع ہو گیا ہے، جس میں 3259 اہلکاروں سمیت 683 گاڑیاں حصہ لے رہی ہیں۔ بول کی خبر پر اداروں نے بھی کس لی کمر، لیا ایکشن۔ لاہور میں مختلف مقامات پر علائشیں جو ہیں وہ ہمیں سڑکوں پر دکھائی دے رہی تھی، لیکن اس کے بعد جو LWMC ہے ان کا عملہ جو ہے وہ اس کے بعد فیلڈ میں نکلا، اور اس کے بعد علائشوں کو ہٹانے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا گیا، کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔